ایک چیز ہمارے ہاں مشہور ہے اور وہ سلامی روزہ ہے جو شعبان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے. شعبان کے آخری دن استقبال رمضان کے لیے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں جس کو سلامی روزہ بولتے ہیں. اور سلامی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ رمضان کو سلام کر رہے ہیں. یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا نہ کسی کو رکھنے کی اجازت دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کی تیاری مقصود ہے، کیونکہ روزے سے بہرحال کمزوری تو ہوتی ہے، تھک جاتا ہے انسان. ایسا نہ ہو کہ شعبان میں نفلی رکھ کے اتنا تھک جائے کہ جب فرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو بیمار پڑ جائے. پھر اسی طرح بہت سی چیزیں صرف سنی سنائی ہیں اور آگے بیان ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. تو ہمیں کوئی بھی بات کسی کو بھی آگے بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق اور تحقیق ہو جائے تاکہ خدا کے ہاں ہم جواب دہ نہ ہوں. اور آپ نے وہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ گھڑا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طرح ایک بہت مشہور بات جو شبرات سے منسلک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت البقیع میں حاضری ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میری باری کے دن میرے گھر تشریف لاتے تو جنت البقیع ضرور جاتے. ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا، آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کرتے رہے. آپ کا معمول تھا کہ ہفتہ عشرہ میں قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور پر قبرستان جانا آپ سے کہیں بھی ثابت نہیں. یعنی یہ آپ روٹین میں جاتے تھے، مخصوص یعنی خاص طور پر 15ویں شعبان کے لیے بات نہیں آتی. جن روایات میں ہے وہ ضعیف ہے یا موضوع روایات ہیں.